بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین حسبنا اللہ ونعم الوکیل یا حی یا قیوم برحمتک استغیث لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ رمضان المبارک کا روزہ رکھ کر اپنی بیوی سے صحبت کرنا۔ عزیز دوستو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوال کیا کہ بھی تمہیں کیا ہوا؟ تو انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے صحبت کر بیٹھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا تیرے پاس کوئی غلام موجود ہے جس کو تو آزاد کر سکے؟ اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس کوئی غلام ایسا نہیں ہے، یا میرے پاس کوئی غلام نہیں ہے میں جس کو آزاد کر دوں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا تو اتنی طاقت رکھتا ہے کہ متواتر 2 مہینے کے روزے رکھ سکے؟ تو اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ میں اتنی طاقت نہیں کہ جو میں متواتر 2 ماہ کے روزے رکھ سکوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تو یہ کر سکتا ہے کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دے؟ تو انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اندر اتنی بھی طاقت نہیں ہے کہ جو میں 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دوں۔ ان 3 باتیں، یعنی یہ 3 باتیں فرمانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے اور وہ شخص بھی وہیں بیٹھ گئے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ کھجوروں کے ٹوکرے پیش کیے گئے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تحفے کے طور پر لوگ لایا کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ٹوکرے کی طرف ان کی طرف اشارہ کر کے ان سے فرمایا کہ تم یہ کھجور لے جاؤ اور غریبوں میں اور مسکینوں میں ان کو تقسیم کر دو۔ تو انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کس غریب کو دوں، کس مسکین کو دوں؟ کیا مجھ سے بھی غریب کوئی اور ہو تو کیا اس کو دوں میں؟ اس نے اللہ کی قسم کھا کر فرمایا کہ اس مدینے کے اندر، اس پہاڑ کے دامن کے نیچے، یعنی احد پہاڑی کے دامن کے نیچے اور اس مدینے کے اندر مجھ سے زیادہ کوئی غریب نہیں ہے اور کوئی مفلس نہیں ہے، کوئی محتاج نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر مسکرائے اور ہنسے، اور ہنس کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تو یہ کھجور لے جا اور اپنے اہل و عیال میں ان کو لے جا کر کے جو ہے کھلا، اور تیرا گناہ بھی معاف ہو گیا، اور جو ہے یعنی کہ اس حدیث سے یہ پتہ چل گیا کہ عزیز دوستو، اگر کوئی ایسا کر بیٹھے تو اس پر قضا اور کفارہ دونوں لازم آ جاتے ہیں۔ اور
اس طرح کی اور بھی کئی ایک احادیث ہیں جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اس چیز سے سختی سے منع فرمایا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں ان چیزوں سے بچنے کا سختی سے حکم فرمایا ہے، کیونکہ روزہ جو نام ہے وہ صرف دو ہی چیزوں سے بچنے کا نام ہے، ایک تو کھانے پینے سے بچنے کا نام، اور دوسرے نفسانی خواہشات سے بچنے کا نام، یعنی بیوی سے ہم بستری سے بچنے کا نام، انہی دو چیزوں سے بچنے کا نام روزہ ہے۔ اور اس کے علاوہ روزے کے جتنے فضائل ہیں، وہ جتنے بھی مسائل ہیں، وہ تمام کے تمام اسی کے انہی دو چیزوں کے ارد گرد گھومتے رہتے ہیں۔ البتہ ہاں ایک بات وہ الگ ہے کہ روزہ کمزور ہو جاتا ہے بہت ساری چیزوں سے، روزہ پھٹ بھی جاتا ہے، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص روزے کی حالت میں بھی جھوٹ بولنا نہ چھوڑے اور جھوٹ پر عمل کرنا نہ چھوڑے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کے بھوکا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو عزیز دوستو، اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ جو شخص جھوٹ بولتا ہے یا چوری یا چغلی کرتا ہے یا غیبت کرتا ہے یا بہتان باندھتا ہے یا کسی کی عیب جوئی کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کے بھوکا رہنے سے یا اس کے جو ہے نفسانی خواہشات کو پورا نہ کرنے سے اللہ تبارک تعالیٰ اس سے بالکل بے نیاز ہے۔ اس لیے عزیز دوستو، روزے کا ادب اور روزے کا احترام بھی کرنا ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگرچہ اس طرح کے واقعات بہت ہی کم رپورٹ ہوتے تھے کہ آپ کے صحابہ روزہ بھی رکھیں اور چغلی بھی کریں، لیکن مختصراً ایک جماعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی تو انہوں نے روزے کی شدید جو روزہ لگنے کی وجہ سے شدید تکلیف کا اظہار کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم نے اپنے بھائی کا گوشت کھایا ہے، کیونکہ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جو شخص کسی کی چغلی کرتا ہے تو وہ گویا اپنے بھائی کا گوشت کھاتا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگرچہ ایسا ہو گیا تھا اور جو ہے لوگوں نے دیکھ بھی لیا تھا کہ ان کے دانتوں کے اندر گوشت کے ریشے لگے ہوئے ہیں، تو عزیز دوستو، چغلی کرنا روزے کی حالت میں یہ روزے کو مکروہ کر دیتا ہے، اور جھوٹ بولنا روزے کی حالت میں یہ روزے کو مکروہ کر دیتا ہے، غیبت کرنا روزے کی حالت میں یہ روزے کو مکروہ کر دیتی ہیں، اور جو ہے بہتان باندھنا روزے کی حالت میں یہ روزے کو مکروہ کر دیتے ہیں۔ اس لیے روزے کا ادب اور اس کا احترام کرنا ہمارے لیے نہایت ضروری ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ روزہ آنکھ کا بھی ہے، روزہ آنکھ کا بھی ہے کہ آدمی وہ چیز نہ دیکھے جو ناجائز ہو، جس کا دیکھنا گناہ ہو۔ زبان کا بھی ہے کہ آدمی وہ بات زبان سے نہ نکالے جو گناہ کی ہو یا جس کا کہنا جائز نہ ہو۔ روزہ ہاتھ کا بھی ہے، اس چیز کو نہ چھوئے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھونے سے منع فرمایا ہے، یعنی کسی غیر محرم کو یا کسی حرام چیز کو اپنے پاس تک نہ آنے دے، یا ہاتھ سے ایسی چیز نہ لکھے جو کسی کو تکلیف دینے والی بن جائے۔ اور پیر کا روزہ یہ ہے کہ آدمی ایسے گناہوں کے مقامات سے بچے جہاں یعنی لوگ گناہوں میں ملوث ہو رہے ہوں، وہاں سے اپنے قدموں کو روکنے کی کوشش کرے۔ عزیز دوستو، یہ روزے کے مختصر ادب اور احترام ہیں، ان کا جو ہے ہر حال میں ہر اعتبار سے ان کا لحاظ رکھتے ہوئے رمضان المبارک کے روزوں کو جو ہے آدمی یعنی کہ روزوں کو مکمل طریقے سے رکھتا رہے اور رمضان المبارک کی قدر کرنے والا بن جائے، اسی میں اس کے لیے خیر ہے۔ میں نے یہ کئی بار آپ کے سامنے جو ہے یہ بات بتلا چکا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی حدیث کے اندر
3 फजीलतों को बयान किया, यानी जन्नत के दरवाज़े खुल जाते हैं और जहन्नम के दरवाज़े बंद हो जाते हैं और शयातीन क़ैद कर दिए जाते हैं। लेकिन अज़ीज़ दोस्तों, मैंने साथ ही आपको ये भी बतलाया होगा कि ये सिर्फ़ उन लोगों के लिए है जो रोज़े का अदब और एहतराम करते हैं। ये उन लोगों के लिए है। जो रोज़ा नहीं रखते उनके लिए जहन्नम के दरवाज़े भी खुले हैं और जन्नत के दरवाज़े भी बंद हैं। इसलिए रोज़ा न रखने वाले पर कई मकामात पर अहदीस के अंदर लानत की गई है। और अज़ीज़ दोस्तों, कुछ लोग पूछ रहे होते हैं सफ़र में रोज़ा, तो अल्लाह तबारक ताला ने कुरान करीम के अंदर 2 मकाम पर एक ही रुकू के अंदर 2 मकाम पर जो मुसाफिर है उसको रोज़ा न रखने की इजाज़त दी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जब फ़तह मक्के के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकले हैं तो रमज़ानुल मुबारक का महीना था और शाम का वक्त था। असर की नमाज के बाद तकरीबन 1.5 या 2 घंटे रह गए होंगे अफ्तार में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी मांगा और प्याला सबके सामने लेकर के सबको दिखाकर आपने पानी पिया। तो कुछ लोगों ने आपको देखकर पानी पी लिया और कुछ ने ये देखा कि अब तो थोड़ा सा ही वक्त है, अब क्या है, इस वक्त को तो हम काट ही देंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिन लोगों ने मुझे देख कर के रोज़ा नहीं तोड़ा वो मेरे रास्ते से हट गए हैं। लेकिन वाज़ेह रहे कि इसमें जो है हुक्म नहीं है कि सफ़र की हालत में रोज़ा ना रखे, बल्कि इसमें इजाज़त है कि सफ़र की हालत में रोज़ा ना रखे। क्योंकि सफ़र जो हमारे आजकल के सफ़र हैं, अगर हम उनकी तकालीफ़ को बर्दाश्त कर सकते हैं तो बेहतर यह है कि हम रोज़ा रखें। अज़ीज़ दोस्तों, बेहतरी इसी में है कि हम रोज़ा रखें। लेकिन अगर कोई मुसाफिरत में रोज़ा छोड़ दे तो उस पर कोई गुनाह नहीं। और जो लोग ये कहते हैं कि जिस शख्स ने रोज़ा छोड़ दिया मुसाफिरत की वजह से, बीमारी की वजह से, या औरत को जो एमसी यानी हैज़ आ जाता है उसकी वजह से जो रोज़े छोड़ते हैं या छूट जाते हैं, और तो वो लोग अगर 100 साल तक भी रोज़े रखते जाएं तो वो एक रोज़े के बराबर नहीं हो सकते। अज़ीज़ दोस्तों, ये रिवायत मुझे अभी तक किसी सही हदीस के अंदर नहीं मिली है। ये सही हदीस मेरी नज़र से नहीं गुज़री है, क्योंकि जिस चीज़ की इजाज़त ख़ुद अल्लाह तबारक व तआला ने अपने बंदों को दे दी हो, अज़ीज़ दोस्तों, उस चीज़ के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने सवाब में किसी को कोई कमी नहीं करता। जब अल्लाह ने ख़ुद ही इजाज़त दे दी और हाइज़ा औरत को तो हुक्म दिया कि वो रोज़ा ना रखे, मुसाफिर को इजाज़त दी कि वो रोज़ा ना रखे तो उसकी इजाज़त है, बीमार को इजाज़त है कि वो रोज़ा रखे या ना रखे। तो अज़ीज़ दोस्तों, जब अल्लाह तबारक ताला ने जिस चीज़ की इजाज़त दी हो तो उसके सवाब को कोई घटा नहीं सकता। इसके अलावा जिस चीज़ की अल्लाह तबारक ताला ने जिस चीज़ का हुक्म अपनी तरफ से दे दिया हो, जैसा कि हाइज़ औरत को रोज़ा ना रखने का हुक्म दिया है, तो अज़ीज़ दोस्तों, इसका सवाब कैसे घट सकता है? तो इन चीज़ों से सवाब घटता नहीं है। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सफ़र में होते थे तो अपनी नमाज को कसर करते थे और आधी नमाज पढ़ते थे, और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पूरी नमाज पढ़ा करती थीं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आयशा, गुनाह ना तूने किया ना मैंने किया, बल्कि मैंने उस चीज़ पर अमल किया जिसकी अल्लाह ने इजाज़त दी, तो अल्लाह ताला ने मुझको पूरा सवाब अता फरमाया। और अल्लाह तबारक व ताला के इस हुक्म के बावजूद तुमने अपनी नमाज को पूरा पढ़ा तो अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए 2 गुना सवाब अता फरमा दिया। इसी तरीके से जो शख्स मुसाफिरत में या बीमारी की हालत में रोज़ा रख ले तो अज़ीज़ दोस्तों, उसको जो है दुगना सवाब मिल सकता है। मैं अल्लाह की ज़ात से उम्मीद रखता हूँ कि उसको दुगना सवाब मिलेगा, जो मुसाफिरत में या बीमारी की हालत में भी अल्लाह तबारक ताला के हुक्म को पूरा करने की मुकम्मल तरीके से कोशिश करता रहे। हाँ, उसको छोड़ने की इजाज़त ज़रूर है। इसलिए अज़ीज़ दोस्तों, हम सबको चाहिए कि हम अपने रोज़ों की कदर करें
اور ان کی قدر یہی ہے کہ ہم ہر حال میں روزوں کو رکھنے کی کوشش کریں، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے روزہ رکھنے والوں کے لیے مغفرت کے فیصلے فرمائے ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے جا رہے تھے منبر کی طرف، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلے درجے پر پیر رکھا تو آمین کہا، دوسرے پر رکھا تو بھی آمین کہا، اور تیسرے پر رکھا تو بھی آمین کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خطبے سے پہلے آج ہم نے ایک نئی بات دیکھی جو اب سے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ آپ نے تین بار آمین کہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب میں منبر کی طرف جا رہا تھا تو جبرائیل علیہ السلام میرے سامنے تشریف لائے اور 3 لوگوں کے لیے بد دعا فرمائی، اور میں نے ان 3 لوگوں کے لیے جو بد دعا فرمائی تھی میں نے اس پر آمین کہا۔ جبرائیل علیہ السلام نے جو 3 لوگوں کے اوپر بد دعا فرمائی تھی میں نے اس پر آمین کہا۔ آپ نے بد دعا کی، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے، کہ ہلاک ہو وہ شخص جس کے سامنے رمضان المبارک کا مہینہ آئے اور پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہو۔ تو عزیز دوستو، اس حدیث سے، ان الفاظ سے یہ بھی پتہ چل گیا، جب اس کے لیے ہلاکت ہے کہ رمضان کا مہینہ آیا اور پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہوئی، تو پھر اس کے لیے جنت کے دروازے یا رحمت کے دروازے کھلے ہوئے کیسے ہو سکتے ہیں؟ دوسرے فرمایا کہ ہلاک ہو وہ شخص جس کے سامنے اس کے والدین یا ان دونوں میں سے ایک بڑھاپے کو پہنچے اور پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہو، یعنی ان کی خدمت کر کے وہ اللہ تبارک تعالیٰ کو راضی نہ کرے تو وہ بھی ہلاک ہو۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے کہا آمین۔ پھر فرمایا کہ ہلاک ہو وہ شخص جس کے سامنے آپ کا نام نہ لیا جائے اور آپ پر وہ درود نہ پڑھے، تو میں نے کہا آمین۔ تو عزیز دوستو، جو لوگ رمضان المبارک کے مہینے میں روزہ رکھ کر اپنی مغفرت نہ کرائیں تو ان کے لیے جنت اور رحمت کے دروازے کیسے کھلے ہو سکتے ہیں؟ اسی طریقے سے جو لوگ اپنے والدین کی خدمت کر کے جنت نہ کمائیں یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھ کر ایک ذرا سے الفاظ میں صلی اللہ علیہ وسلم کہنا، یعنی کہ اتنا الفاظ بھی نہ کہیں، ان کے لیے بھی ہلاکت کی دعا کی ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے۔ تو عزیز دوستو، اس پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا ہے، تو پھر اس کی ہلاکت میں کیا تردد باقی رہ جائے گا آپ لوگوں کو، جن کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام جیسا مقرب فرشتہ بد دعا کرے وہ بھی اللہ کے حکم سے، اور جس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہہ کے اس بد دعا پر 4 چاند لگا دیں۔ اس لیے عزیز دوستو، ہم سب کو چاہیے کہ ہم رمضان المبارک کی قدر کریں اور اس کی قیمت کو پہچانیں۔ یہ مختصر ویڈیو میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی ہے، اگرچہ اور آپ یوں کہیں گے کہ آج یہ پتہ نہیں کیسی ویڈیو بنائی ہے کہ اس میں جو باتیں ہیں سب الگ الگ جو ہے متفرق ہیں۔ وہ اس لیے ایسا ہوا ہے کہ آج طبیعت کچھ ناشاد ہے، اس لیے میں یہ مختصر ویڈیو آپ کے سامنے پیش کر کے اور جو ہے آپ سے عرض کرتا ہوں کہ کوشش کریں کہ عمل کرنے کی بھی، اور اگر آپ عمل کریں گے تو اس میں جو ہے آپ کو بھی ثواب مل جائے گا اور مجھ کو بھی اس میں ثواب ملے گا، اور اگر آپ نے عمل نہ کیا تو اللہ تبارک تعالیٰ سے امید کی جا سکتی ہے کہ جو حق بات میں نے اپنی زبان سے کہی ہیں ان کا تو ثواب مجھ کو مل ہی جائے گا۔ باقی رہی عمل کرنے اور نہ کرنے والے کی بات، تو وہ اللہ تعالیٰ جانے اور اس کے اعمال جانے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اگر جذبات میں کوئی بات غلط نکل گئی ہو تو ہم سب سے ان باتوں کو جو ہے معاف فرمائے، اور جو بات صحیح نکلی ہوں ان سب باتوں کو ہمارے دلوں کے اندر راسخ فرمائے، ان پر عمل کرنا آسان فرمائے، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان پر عمل کرنے کے موقع بھی عطا فرمائے، اور حق باتوں کو دوسروں تک پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں مکمل طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تبارک و تعالی وبرکاتہ۔